السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و دینی بھائیوں، ہم سواگت کرتے ہیں ہمارے چینل مولانا تمیم آفیشل یوٹیوب چینل پر۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت اہم ویڈیو ہونے والی ہے کہ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جو تبلیغ جماعت گشت کرتی ہے، کیا گشت کرنے کے بعد عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے؟ کیا ہے اس حدیث پر علماء کرام کی رائے؟ کیا ہے ان کا فتویٰ؟ یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم واضح کرنے والے ہیں۔ تو دوستو، اس سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ انشاءاللہ اسلامک مسئلوں کو پر ویڈیو آتی رہتی ہے۔ دوستو، سب سے پہلے ہم وہ علماء کرام کا وہ سوال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پر بھی وہ سوال دیکھ سکتے ہیں۔ سوال: کیا گشت کرنے سے عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے؟ کیا فرماتے مفتیان اعظام مسئلے ذیل کے بارے میں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گاؤں کی مسجد میں تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے فضائل گشت میں یہ بیان کیا کہ اگر قبرستان والوں کو عذاب ہو رہا ہو تو اس گشت کی برکت سے قبرستان والوں سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ امام مسجد نے اس بات پر ان کو ٹوکا اور ان کو سمجھایا کہ ذخیرہ حدیث میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے، لہذا ایسی بات بیان کرنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ تبلیغی جماعت کے ساتھیوں نے نہیں مانا اور اسی بات کو اپنے علاقے کے مرکز میں پہنچایا اور تبلیغ کا مخالف بتانے لگے اور عوام الناس میں مختلف طرح کی باتیں ہونے لگی۔ اب مختصر مسئلہ یہ ہے، کیا فضائل گشت میں اس طرح کی بات بیان کرنا درست ہے؟ کیا کہیں قرآن و حدیث میں اس طرح کی بات کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ اس بارے میں آپ ہمیں صحیح رہنمائی فرمائیے، آپ کی عین نوازش ہوگی۔ تو دوستو، یہ تھا سوال، اب جواب آپ سنیے۔ دوستو، دارالعلوم دیوبند کا جواب ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بے اصل بات ہے، بیانات میں مستند باتیں بیان کرنی چاہیے، یعنی جو باتیں آپ کو معلوم ہوں صرف وہی باتیں بیان کریں۔ واللہ عالم، دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ دوستو، اب بات کر لیتے ہیں کہ جھوٹی حدیث بیان کرنے والوں کے لیے کیا فرمایا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے دھوکہ دینے والے اور جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جنہیں نہ تم نے سنا ہوگا اور نہ تمہارے دلوں پر اس کا اثر ہوگا۔ ان سے بچو اور ان کے اپنے آپ سے بچاؤ تاکہ وہ نہ تمہیں گمراہ کرے اور نہ فتنے میں ڈالے۔ آج بہت سے لوگ حدیث سنا کر دوسروں کو گمراہ کرنے کا کام انجام دے رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے خود کو بچائیے اور اپنے دین کو خود سیکھیں۔ دین کی باتیں ہر عام آدمی سے نہ پوچھے، جو دین کے جانکار ہو یعنی علماء، ان سے ہی دین سیکھے، علماء سے گہرا رابطہ پیدا کرے۔ علماء آپ کے دین کے محافظ ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا جواب۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔